اور چند دوستوں نمستے. توبہ کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آتی ہے اور آ کر انمول بات کرتی ہے سارم کے ساتھ. تو اس سے کہتی کہ سارم تم چاہتے کیا ہو, آخرکار تم میرے ساتھ کھل کر بات تو کرو, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے. جب سارم یہ بات سنتا ہے تو انمول کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتے اور کہتے کہ انمول بس چھوڑیں, میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور نہیں بحث کرنا چاہتا ہوں. یہ بات انمول سنتی ہے تو انکار کر دیتی ہے سارم کو اور کہتی ہے کہ نہیں سارم, حسود پہ میں آپ کے ساتھ بات کلیئر کروں گی, جو بات بھی ہے مجھے اب کھول کر بتائیں گے, اس کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا, میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ ختم کر دوں گی. آگے سے سارم کہتے کہ انمول تم نے میرے ساتھ کیا واقعی سچ میں دھوکہ کیا ہے نا, سچ بتاؤ. یہ بات انمول سنتی ہے تو سارم کو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی ہے خدا کا خوف کریں, آپ ایسا کی باتیں کیوں کرتے ہیں, آپ ایسا کا ماحول کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی, اگر میں ایسا کرنے والی ہوتی تو کب کا کر چکی ہوتی, میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. یہ بات جب یہاں پر فوراً سارم سنتا ہے تو انمول کو کہتے ہیں کہ بس میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی, اب میں آپ کے ساتھ مزید نہیں جا سکتا, اس لیے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ ختم کر رہا ہوں. تو آگے سے انمول کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن ایک بات کان کھول کر سن لینا سارم, جس دن آپ کو اس بات کا لگ پتہ چلے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا تو اس وقت بہت دیر ہو جائے گی, آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہوگا. جب یہ بات سارم سنتا ہے تو انمول کو کہتا ہے کہ کیا لگ پتہ چلے گا, سب کچھ تو پتہ لگ جائے کہ کیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور تم نے مجھے بس جال میں پھنسایا ہے. آج میں اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا تک نہیں جا سکتا. تو یہ بات جب انمول سنتی ہے کوئی بحث نہیں کرتی اور اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سارم کو کہتی ہے کہ بس یاد رکھنا یہ وقت ضرور تمہیں میں یاد دلاؤں گی جب آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے کہ ماں پہنچ جاتی ہے صدیقی صاحب کے گھر میں. صدیقی صاحب منتیں ترلے کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں کہ اس وقت ایک آپ ہی ہیں جو ہماری عزت کو بچا سکتی ہیں, لوگ ہمارے اوپر باتیں کریں گے اگر آپ نے شادی نہ کروائی تو لوگ کیا کہیں گے کہ کس وجہ سے شادی نہیں کر رہی, کیا کمی ہے لڑکی میں, کیا کچھ اس طرح سے کیا. یہ بات سارم کی ماں سنتی ہے اور انکار کر دیتی ہے صدیقی صاحب کو اور کہتی ہے کہ جب تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر چلی جاتی ہے تو شادی بھی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے, اس لیے سو سیری ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بات میں نے کرنی تھی کر دی ہے, اگر میں اس وقت اپنے بیٹے کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا اور میں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتی. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اب اپنی بیٹی کی آپ کو جہاں پر پھر اچھا رشتہ ملتا ہے تو وہیں پر شادی کروا دینا. صدیقی صاحب منتیں ترلے کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی, آپ ہمارے ساتھ کیوں ہمارے ساتھ اتنا بڑا داغ لگا رہی ہمارے اوپر. میری بیٹی, میں آج بھی آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے. انکار کر دیتی ہے سارم کی ماں اور کہتی ہے کہ جیسی بھی ہے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بہت دیر ہو چکی ہے, بہتر یہی ہوا کہ اب ہمیں بھول جائے. تو اس معاملے پہ سارم کی ماں رشتہ ہمیشہ کے لیے صدیقی صاحب کے ساتھ ختم کر جا رہی ہوتی ہے. صدیقی صاحب کو بہت دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ بار بار بات کرتی ہے, سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن سارم کی ماں کو بھی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے. تو بہت زیادہ شانی کی ماں اپسیٹ ہوتی ہے. شانی کا والد آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر کرو کہ تمہارے بیٹے کی جان بچ گئی ہے, لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو, تمہارا بیٹا جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے بہت ہی غلط کر رہا ہے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا کے لیے کسی بھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں, اسے کہیں کہ ایسا سب کچھ کرنا چھوڑ دے. آگے سے جب یہ بات شانی کی ماں سنتی تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ہسبینڈ کو اور کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے, مجھے بتاؤ. تو اس سے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کسی نے ایسی بے وجہ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کی ہے. تو والد کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تھا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ, لیکن جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی کر دی. اگر ابھی بھی آپ کا بیٹا نہیں سدھرتا, ابھی بھی آپ کا بیٹا اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا تو یاد رکھنا یہ آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا اس گھر کو, اس خوشیاں کو. آگے آپ کی اپنی مرضی. اب دیکھتے ہیں کہ شانی یہاں پر کیا اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے یا پھر سے اس کی وہی حرکتیں ہوتی ہیں. کیا اگر سیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ انمول کے دل میں کیسے جگہ بنائے گا, آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا. اپنا خاص خیال کرنا ہے. شکریہ, اللہ حافظ.